اچھا سر، پہلے تو ایز اے لائر آپ پلیز اس پر اپنی ایڈوائز دے دیجیے کہ آج یہ افراد جن کے بارے میں نے عرض کیا اور کچھ اور بھی، وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے، گویا یہ تو اب حتمی بات ہی ہے، لیکن یہ جو بلے کا نشان نہیں ہے، اس پر ایک قانونی نکتہ ہے، اس پر اپنی قانونی رائے دے دیجیے کہ اخلاقی طور پر تو جو لوگ بھی جیتتے ہیں ان کو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ہی ڈسپلن کا پابند ہونا چاہیے اخلاقی طور پر، لیکن لیگلی بہرحال ان کو مینج کرنا آسان ہو جائے گا چونکہ وہ لیگلی پارٹی ڈسپلن کے پابند نہیں ہوں گے. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کرنا ان کا مقصد ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ میں کینڈیڈیٹ ہے ان کو الیکشن سے باہر کرنا، اس کے پیچھے وہ ہاتھ ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر اس الیکشن سے باہر کر دیا جائے. ان کے جو سابقہ نمائندگان ہیں ان کو بھی رستے سے ہٹایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں آج کے، یہ اسی کی کڑی ہے جو ایک پیچھے پوری سازش تیار کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو اس الیکشن سے باہر کرنے کی. یہ تو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از اے نیکسس ان لوگوں کے درمیان جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چاہتے رہی کہ ہماری پارٹی میدان میں، اور عدالتی فیصلے کے درمیان؟ جی بالکل، وہی لوگ جو ہے جو اس پر تلے ہوئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی طور پر بھی ایک دوسرے جو ہے الیکشن میں حصہ نہ لیں. ان کے جو ہیں دوسرے لوگ جو ان کے لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ، چاہے وہ پارٹی کے اب نشان پہ نہیں لڑ سکتے، اس کے باوجود ان کو ایک دوسرے کوشش کرنی ہے کہ ان کو الیکشن سے باہر کیا جائے، اور یہ ساری کوششوں کی کڑی ہے. یہ ایک کنسسٹنٹ سچویشن آپ کے سامنے آ رہی ہے. ہاں صاحب، پھر تو آپ گویا یعنی ان اے وے آپ چیف جسٹس پاکستان کے بارے میں پھر آپ یہ رائے دے رہے ہیں نا کہ وہ اس سوچ کا حصہ بن گئے ہیں جان کر. دیکھیے میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ادارے ہیں وہ بھی تقریباً تحریک انصاف کے خلاف ہیں، جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو فیصلے آئے ہیں، میں کسی کی نیت پر نہیں حملہ کر رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بھی فیصلے سامنے آئے ہیں وہ درست نہیں ہے اور تاریخی طور پر غلط ثابت ہوں گے. جیسے ماضی میں بہت سے عدلیہ کے فیصلے ہیں جن پر لوگوں کو تحفظ رہا ہے اور سمجھا گیا ہے کہ وہاں انصاف نہیں ہوا. کل کو عین ممکن ہے کہ ان فیصلوں پر بھی یہی کچھ ہو. آپ کی کیا رائے ہوگی؟ ابھی مزید کچھ چیزیں جن پر آپ حصول انصاف چاہتے ہیں ان کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں درخواستیں دائر کی جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان پر ہم نے اعتماد کھو دیا اور ان کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ دیکھیے بڑی حد تک یہ درست ہے کہ اتنے شک و شبہات پیدا ہوئے ہیں جس سے کہ وہ جو اعتماد والی فضا نہیں رہی ہے. اوکے، سو یعنی ہو سکتا ہے کہ پھر آپ اس حق میں نہ ہوں کہ مزید ان کے سامنے پیش ہوا جائے کچھ کسی کیس کے سلسلے میں؟ نہیں، دیکھیے ہم اداروں کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم اداروں کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے بہرحال ہم بڑی حد تک ریسٹرینٹ شو کریں گے کہ ہم اداروں پر کسی قسم کا حملہ ہو. البتہ جو قانون اور آئین کے تحت اجازت ہے ہر شہری کو، ہر سیاسی فرد کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے تنقید کر سکے مناسب الفاظ میں کسی بھی عدالت کے یعنی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے فیصلوں پر تنقید کرنے کی مناسب الفاظ میں آئین نے، قانون نے اجازت دی ہے، اور وہ اس حد تک آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بالکل تنقید کرنی چاہیے اور تنقید کرنے کا حق موجود ہے. یہ جو معاملہ ہے سینئر پارٹی رہنماؤں میں، سینئر نائب صدر پارٹی کے شیر افضل مروت صاحب، پارٹی ترجمان رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ پارٹی کے نمائندے ہیں نہیں ہیں، وہ تو پارٹی کے سینئر نائب صدر نہیں رہے ہیں، پتہ نہیں وہ خان صاحب سے ملتے بھی ہیں، اپنی طرف سے بیانات جاری کر دیتے ہیں، پھر آپ نے بھی ان اے وے ان کے بیانات کی توثیق کی. اس کی کیا وجہ ہے؟ مثلا شیر افضل مروت صاحب دیکھیے بات سنیے، میں کسی ایسے شخص کو جانتا تک نہیں، نہ میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا. لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس وقت جب الیکشن سے یعنی کتنے 20-25 دن باقی ہیں،
تب یہ اس طرز کے بیان بازی ہی نہیں ہونی چاہیے تاکہ پارٹی کی توجہ تو الیکشن میں مرکوز رہے، نہ کہ ان معاملات پہ. دیکھیے یہ اس قسم کے لوگ کر رہے ہیں جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ پارٹی کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے، پارٹی میں ڈویژن پیدا کی جائے، اور تاکہ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکے کہ پارٹی آپس میں ڈیوائڈ ہو گئی ہے. تو جو لوگ جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا فیس ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں، وہ جب آپس میں اس قسم کا ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے یقینی طور پر کوئی اور عناصر ہیں جو پارٹی کے اندر طرح طرح کی تقسیم پیدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. سر جن کے بارے میں آپ یہ رائے دے رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب کی مرضی سے وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر نامزد ہوئے، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن آیا ہے. جہاں تک مجھے انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ان کو ہٹا دیا ہے، جیسے کیونکہ بار بار پارٹی میں ڈویژن، پارٹی میں جھگڑے، پارٹی میں ایک دوسرے اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، اس لیے مجھے خان صاحب نے یہ بتایا ہے. آپ کو خود عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے ہٹا دیا ہوں. جی. اور سر یہ جنرلی اسپیکنگ صدر پاکستان کے رول کے حوالے سے بات ہو رہی ہے آج کل بہت، تو آپ کے خیال میں صدر پاکستان نے اپنا کردار بطریقہ احسن نبھایا ہے یا پی ٹی آئی ہیز لاسٹ اٹس کانفیڈنس آن پریزیڈنٹ پاکستان؟ دیکھیے میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کردار وہ رہا ہے جس کی ہم توقع کرتے تھے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں بڑے کریٹیکل ٹائمز میں انہوں نے وہ فیصلے نہیں کیے جو انہیں آئین کے مطابق کرنے چاہیے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کو، پاکستان میں آئین کی عملداری پر سوالات پیدا ہوئے ہیں. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں ان کے بارے میں کافی تنقید ہوگی. مثلا جب انہوں نے اسمبلی ڈیزالو کرنے کا حکم نامہ دیا اگست میں، تو ان کو چاہیے تھا کہ جنرل الیکشن کی ڈیٹ 90 دن کے اندر دے دیتے. وہ نہ دے کے انہوں نے یہ ایک نیا باب کھل گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ 90 دن میں جو آئین کی ایک ضرورت تھی، آئین کی جو ایک حکم تھا، اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سارے ایسے معاملات ہیں جن میں کہ انہوں نے اپنا کردار پوری طرح سے نہیں نبھایا. اور اس کی وجہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں کہ بہت پریشر ہوگا، جو ہو سکتا تھا ممکن بیسٹ وہ کر دیا، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ان کا چینج آف ہارٹ ہو گیا؟ دیکھیے میں تو کبھی ان سے میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ان پر کیا پریشر تھے، لیکن ایک بات یقینی ہے کہ اس قسم کے فیصلے جو بھی ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 2-3 بلز کے بارے میں انہوں نے بعد میں کہا کہ میں نے کہا تھا کہ ان کو واپس کر دیا جائے، میں ان پر ہرگز اسینٹ دینے کو تیار نہیں ہوں. انہیں اس وقت ان رائٹنگ یہ کہنا چاہیے تھا، جس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ 2 ایسے قوانین بنا دیے گئے ہیں جن کو قانون مان لیا گیا ہے، حالانکہ ان کا قانون میں نہیں سمجھتا کو ایکٹ آف دی پارلیمنٹ بنے ہیں. وہ جو آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں جو ترمیم کہتے ہیں اور جو آرمی ایکٹ میں انہوں نے ترمیم، دونوں ہی بغیر صدر کی اسینٹ کے وہ کبھی بھی قانون نہیں بن سکتے، اور میرے نزدیک وہ قانون نہیں بنے ہیں آج تک. لیکن اس میں بھی کچھ کمزوری دکھائی. اس وقت ان رائٹنگ کو چاہیے تھا کہ یہ بھیج دے، انہوں نے بلکہ اپنے کسی سبارڈینیٹ کو کہا کہ وہ ان کو واپس کر دو، زبانی کہہ دیا، اور وہ جو تھا وہ ان کی بات سے مکر گیا اور انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو نہیں کہا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ 2 غلط قسم کے جو حقیقتاً قوانین نہیں بنے، ان کو قوانین مان لیا گیا اور ان کو اسٹیچوٹ بک کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے تحت مقدمات چلائے جا رہے ہیں، جس کے تحت لوگوں کو سزائیں دینے کا امکان ہے، اور جس کے تحت ملٹری کورٹس میں بھی سزائیں دی جائیں گی. یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اگر اس وقت یہ ان رائٹنگ ان کو ریجیکٹ کر دیتے اور واپس بھیج دیتے کہ اس کو جوائنٹ سیشن میں لے کے آئے تو یہ بات ختم ہو جاتی. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون نہیں بنے، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ.